اور وہ آندھی کی شکل میں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو قرآنی واقعات ہیں, اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ وغیرہ میں جب ٹورنیڈوز آتے ہیں تو کس طرح سے پورے مکانات کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں, گاڑیاں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں, مکانات پورے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. تو اللہ نے ایک آندھی بھیجی, وہ کالی آندھی جو تھی اس نے, یعنی وہ اتنے بڑے ڈیل ڈول والے افراد تھے قوم عاد, لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ اس طرح عذاب کے بعد وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں ان کی شاخیں کہیں ہوتی ہیں, تنے کہیں ہوتے ہیں, اس طرح ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے تھے. قوم عاد کا سر کہیں پڑا ہوا تھا تو ان کے جسم کے ٹکڑے کہیں پڑے تھے, اور وہ اس طرح وہ قوم برباد ہوئی. حضرت ہود اور وہ چند افراد جو ان پر ایمان لے آئے تھے, وہ ایک کھیت میں انہوں نے پناہ لی اور وہاں پہ عذاب نہیں آیا. بلکہ تاریخ میں یہ بھی کتب میں ملتا ہے کہ ان کے قوم کا ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے خانہ کعبہ میں پناہ لی ہوئی تھی, تو جب تک وہ باہر نہیں آیا وہاں عذاب نازل نہیں ہوا. جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس پر بھی عذاب ہوا اور وہ بھی مر گئی. اس طرح پوری قوم عاد جو ہے وہ تباہ ہوئی. اب یہ کچھ تصویریں انٹرنیٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں, لیکن ان کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا, کیونکہ یہ مجھے کوئی اس کی یعنی اوتھینٹسٹی مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. لیکن انٹرنیٹ پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں میلے بھیجتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مثال کے طور پہ ایک یہ تصویر, اس میں ایک بہت بڑا جو ہے آپ کو سر سا نظر آ رہا ہے اور ایک صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ برش ورش تھوڑا سا اوپر نہیں اٹھا سکتے, وائٹ بورڈ پہ اوپر نہیں ہوتی ہے, وائٹ بورڈ پہ کچھ اوپر نہیں ہو سکتا, کچھ کسی کوئی کتاب تو کٹ جائے گا. کہیں خرابی نہ ہو جائے. بہت زیادہ ایک سیکنڈ ٹھیک بس ٹھیک ہے. اچھا میرا کہیں یہ مقصد کہنے کا نہیں ہے کہ یہ قوم عاد ہے, یہ میں بالکل اس کو کلیریفائی کر دوں. یہ انٹرنیٹ سے کچھ تصویریں مجھے لوگ میلوں میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے چند تصویریں ہیں. ایک یہ دیکھیے کہ ایک تصویر کسی نے بھیجی تھی کافی عرصے پہلے کہ بھائی ایک صاحب جو ہے وہ یہ سر دیکھ رہے ہیں آپ, اور آیا اس قسم کے ڈھانچے ہمیں ملے ہیں یا نہیں ملے, مجھے اس کا نہیں ملے, لیکن بہرحال انٹرنیٹ پہ ابھی تصویریں, کیونکہ آج کل زمانہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز تصویریں مینیپولیٹ بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو آپ, لیکن اگر یہ تصویریں صحیح ہیں تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں ملی. یہ اوپر ایک ٹریکٹر ہے, یہ گراوے مشین ہے نارویجن میں, اور یہ ایک بڑی طویل قسم کی آپ کو قبر نظر آ رہی ہے, اور کافی ڈھانچہ جو ہے وہ سلامت سا ہے. اچھا حضرت ہود کی قبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ, جیسے میں نے بتایا کہ حضرت قوم عاد جو تھی وہ موجودہ دور میں جو عمان ہے اور یمن اس کے درمیانی علاقے میں تھی. حضر موت یا حضر موت کہتے ہیں. یہ جو ہے جگہ تقریباً 777 کلومیٹر دور ہے سنا سے, یمن کا جو دارالحکومت ہے, وہاں پہ ایک قبر ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت ہود کی قبر ہے, کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قوم عاد یہاں رہتی تھی. لیکن پچھلے سال میں عراق گیا تھا تو وہاں پہ قبرستان ہے کوفہ اور نجف کے درمیان میں, وادی سلام کہا جاتا ہے. وہاں پہ یہ قبر میں خود دیکھ کر آیا ہوں. اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت ہود اور صالح دونوں کی ایک ہی قبر ہے. اچھا وہ تصویر میں ہمارے کمپیوٹر دوسرے ہارڈ ڈسک میں ہے, وہ تصویر جو اندر کی ہے وہ میرے پاس ہے, لیکن وہ میں اس کو دکھا نہیں سکتا. اچھا مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ بھئی ایک قبر ہے اور دو نبیوں کے نام ہیں. جب میں قبر دیکھ کے باہر نکلا تو وہاں پہ قبرستان میں ایک جگہ غار سا تھا چھوٹا سا, تو میں اس میں جب اترا تو اس میں نے دیکھا کہ 12 قبریں 6 اوپر اور 6 نیچے کھدی ہوئی تھیں, اور وہ لمبائی میں جس طرح تندور میں روٹیاں نہیں رکھتے ہیں, مطلب کئی علاقوں میں وہ تندور اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ تندور جل رہا ہوتا ہے, اس میں وہ ایک بڑے سے اس پہ کفگیر پہ اس پہ روٹی رکھ کے اور اس کے اندر ڈال دیتا ہے. تو وہ قبر اس طرح لمبائی میں تھی اور وہ 12 قبریں کھدی ہوئی تھیں اور وہ اوپر نیچے تھی.
پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اسی قسم کا سلسلہ یہاں پر بھی ہو، لیکن یہ قبر آپ کو عراق میں ملتی ہے، وادی السلام نامی قبرستان میں. اب وہ جو قبر ہے اس کے بارے میں بھی لوگ روایت ہے کہ بھائی وہ حضرت ہود کی ہے، اور یہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ قبر جو ہے حضرت ہود اور حضرت صالح دونوں کی ہے. اب آئیے شداد کی طرف، کیونکہ شداد بھی جو ہے قوم عاد میں سے تھا. شداد کا پہلے میں شجرہ آپ کو بتا دوں. اگر آپ حضرت نوح سے شروع کریں، نوح کے بیٹے 3 بیٹے میں سے ایک سام، اور سیم کے ایک بیٹے جن سے حضرت ہود اور حضرت صالح ہم نے بتایا آپ کو. تو دوسری طرف ان کے ایک بیٹے تھے آرام نام کے، اور آرام کے ایک روایت ملتی ہے کہ بیٹے تھے عز، اور ان کے تھے عاد جو جس سے قوم عاد مراد ہے. اور اس کے عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شدید، ایک کا نام تھا شداد. لیکن کچھ روایتوں میں عز کا نام غائب ہے. آرام کے فوراً بعد عاد کا نام آتا ہے، یعنی یہ لنک جو ہے بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آرام کے بعد عاد، اور عاد کے بعد شدید و شداد. تو عاد ایک سردار تھا اپنی قوم کا، اور اس کے جو 2 بیٹے بعد میں ہوئے شدید و شداد. پہلے شداد بادشاہ بنا، جب وہ مر گیا تو شدید بادشاہ بنا، اور جب وہ مر گیا تو شداد بادشاہ بنا. اور کہتے یہ ہیں، روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس کی جو بادشاہت تھی وہ شام کے پورا علاقہ جو تھا اس کی طرف تھی، اور اس کے بادشاہت کے جو علاقے تھے اس میں تقریباً 1000 کے قریب مختلف قبائل اور شہر جو تھے وہ اس کے انڈر میں تھے. جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی اور کہا کہ بھائی مسلمان ہونے کے لیے یا ایک خدا پہ ایمان لانے کے لیے، تو اس نے کہا بھائی کیا فائدہ ہوگا مجھے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم جنت میں جاؤ گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی. تو اس نے پوچھا بھائی جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو بتایا اس کو بھائی جنت ایسی ہوگی جس میں دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، اور یہ ساری درخت ہوں گے، پھل ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی. تو اس نے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں خود بنوا لیتا ہوں. اس نے کیا کیا، اس نے حکم دیا کہ بھائی پورے شام کے اندر جو اس کے انڈر میں جتنی ریاستیں تھیں ان سب ریاستوں سے اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے جتنے جو بھی سونا چاندی ہے وہ سب مجھے بھیجا جائے. اور وہ سونا چاندی جو ہے وہ اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک جگہ منتخب کی، وہاں پہ وہ اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور وہ تعمیر کئی سالوں چلتی رہی. ساتھ ہی اس نے یہ کیا کہ جناب اس کے اندر وہ دودھ و شہد کی نہریں وغیرہ کا بھی بندوبست کیا. کم عمر نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی اس میں رکھے گئے حور و غلمان کے لیے، اور سارے سلسلے اس میں ہوئے. اس نے کہا کہ بھائی میں ایمان تو نہیں مطلب لاتا ان پہ، لیکن میں اپنی جنت خود بنا لیتا ہوں. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وہ جنت مکمل ہو گئی، اور جب اسے بتایا گیا کہ بھائی اب جنت مکمل ہو گئی، جا کے اس کی آپ معائنہ کر لیجئے. تو شداد صاحب گئے ہیں، دروازے تک پہنچے ہیں، تو دیکھا کہ وہاں پر ملک الموت کھڑے ہیں. تو پوچھا بھائی تم کون؟ انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں. کیوں آئے ہو؟ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے. تو کیا مجھے اتنی مہلت ہے کہ میں ایک نظر دیکھ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں. اور اس سے بس وہ وہیں پہ ان کا جو ہے وہ روح قبض کر لی گئی. اور شداد جس کے بارے میں ہمارے اردو لٹریچر میں، فارسی لٹریچر میں بڑا تفصیل سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جی شداد نے جنت بنائی تھی، اور وہ اس میں یہاں پر ہم حضرت ہود کی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں اور حضرت صالح کی طرف آتے ہیں. حضرت صالح کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتا ہی دیا، حضرت صالح کا نام بائبل میں 17 مرتبہ نظر آیا مجھے، اور یہ 17 مرتبہ بھی جو نام ہے یہ 2 مختلف شخصیتوں کا نام ہے. ایک شخصیت کا نام نہیں ہے یہ جو 17 مرتبہ بائبل میں مجھے نظر آیا. کیونکہ ایک جو ہیں وہ تو وہی ہیں جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ جو حضرت سام کی نسل سے ہیں. ایک شیلا مجھے اور بھی نظر آیا بعد میں جو شاید حضرت یعقوب کی نسل میں سے، اور ان کے درمیان میں کافی زمانی بود ہے. جیسے میں نے بتایا کہ حضرت سام سے لے کے حضرت ابراہیم تک 10 نسلیں گزر جاتی ہیں. حضرت ابراہیم 10ویں نسل میں آتے ہیں حضرت نوح کے بعد، اور ان کے بیٹے پھر اسحاق و اسماعیل، اور ان کے بیٹے پھر یعقوب، اور پھر اگر ان کی نسل میں ہے تو پھر یہ کافی زمانی گیپ ہے، اس کے اندر بود ہے. بہرحال یہ 17 مرتبہ بائبل میں مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے. میں نے جان بوجھ کے یہ صلاح لکھا ہے یہاں پر، کیونکہ حضرت سام کے جو پوتے تھے جن کے بارے میں ابھی ذکر گزرا، ان کو صلاح بھی لکھا جاتا ہے اور شیلا بھی لکھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا مجھے 2 مختلف بائبل میں 2 مختلف نام نظر آئے. سچی بات ہے.